15 سال پہلے۔ چلے میں پہلے آپ کو اپنی فیملی سے ملواؤں۔ ابو، امی، بڑا بھائی نکاش، بہن ریشم، پھر میں، ہانیہ، اور پھر چھوٹا بھائی نجم۔ ہمارے حالات بہت اچھے تھے، پھر نہ جانے کس کی نظر لگی اور سب ختم ہو گیا۔ کاروبار ختم ابو کا۔ بڑی مشکل سے ایک درمیانی طبقے کے علاقے میں گھر دیکھا۔ کرایہ کم لگا تو ابو نے ہاں کر دی۔ آس پڑوس سے جب چھان بین کی تو پتہ چلا اس گھر میں کوئی 2 ماہ سے زیادہ رہ نہیں پایا ہے۔ امی نے پریشان ہو کر کہا کہ چھوڑیں، کوئی اور گھر دیکھیں۔ پھر ابو نہیں مانے اور گھر لے لیا۔ گھر میں 2 کمرے تھے، بیچ میں صحن، سامنے کچن اور باتھ روم تھا۔ اندر والے روم میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا۔ اچھا گھر تھا۔ 2 دن تو صفائی اور سامان جگہ پر رکھنے میں لگ گئے۔ ابو نے ایک کمپنی میں ملازمت کر لی۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک ہفتے بعد رات کو امی کی آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ امی نے دیکھا کہ میں بستر سے غائب ہوں اور سامنے بیلن تختہ لے کر بیٹھی ہوں۔ حیرانی والی بات یہ تھی امی کے لیے کہ اسٹور روم کا بٹن، جس پر کسی بڑے کا ہاتھ ہی جا سکتا تھا، میں نے کیسے آن کیا؟ اور جب دروازے کی کنڈی اوپر سے لگی تھی، میں بیلن تختہ اندر کیسے لائی؟ امی نے مجھے آواز دی، ہانی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی، میں بابا کے لیے روٹی بنا رہی ہوں، میں نے مصروف ہو کر جواب دیا۔ امی تھوڑی سی ٹھٹکیں، پھر نارمل ہو کر پوچھا، اچھا بابا کہاں ہیں؟ مما، یہ رہے نا، سامنے بیٹھے ہیں۔ امی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور بستر میں سلا دیا کہ صبح کرنا جو کرنا ہے، ابھی سو جاؤ۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کری اور سلا دیا۔ سوچا صبح اٹھ کر ابو سے بات کریں گی۔ صبح بچوں کو اور ابو کو ناشتہ دینے میں اور گھر کے کاموں میں وہ یہ بات بھول گئیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو ان کی آنکھ بڑی بیٹی کے جگانے سے کھلی۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی، وہ ہانی ادھر اسٹور۔ ریشم نے ڈرتے ڈرتے اسٹور کی طرف اشارہ کیا۔ امی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ میں اسی جگہ بیلن تختہ لے کر بیٹھی تھی، پھر آج آٹا بھی تھا، اور امی نے دروازے کی طرف دیکھا تو کنڈی ویسے ہی لگی تھی۔ امی اٹھ کر میرے پاس آئیں۔ ہانی، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ امی، بابا کے لیے روٹی بنا رہی ہوں، میں نے بتایا۔ اچھا چلو آؤ سو جاؤ، صبح بنانا۔ میں نے سامنے ایسے دیکھا جیسے کسی سے اجازت لے رہی ہوں، اور پھر امی کے ساتھ اٹھ گئی۔ امی نے جاتے جاتے دیکھا تو تختے پر روٹی گول اور صحیح بنی تھی، جو 4 سال کی بچی کے لیے ممکن نہیں۔ امی نے واپس مجھے سلا دیا۔ اگلے دن امی برتن دھو رہی تھیں کہ اچانک امی نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے سے گزرا ہے۔ انہیں وہم لگا، پھر وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ منع کو فیڈر بنا کر دے رہی تھیں۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت تھا کہ ہانیہ اندر آئی اسکول کا بیگ لے کر۔ امی نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہانیہ، آپ اندر کیسے آئیں؟ مین گیٹ تو بند تھا۔ ماما، وہ بابا نے دروازہ کھولا، ہانی نے بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ سچ مچ میں پریشان ہو گئیں، کیونکہ دروازہ تو بند تھا۔ اچانک سے دروازہ بجا تو وہ حیران ہو گئیں۔ باہر ان کے دونوں بڑے بچے تھے، لیکن اگر ہانیہ اندر آ گئی تھی تو دروازہ بند کس نے کرا؟ لاک تک ہانیہ کا ہاتھ تو نہیں جاتا۔ صورتحال واقعی اب خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے رات کو اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا، آپ کا وہم ہے، بس پڑوس کی بات کو اب تک خود پر سوار رکھا ہے۔ اگلا دن اتوار تھا۔ ابو گھر پر تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں تو کوئی سفید سا سایہ سامنے سے ہٹا۔ اس کا مطلب بیگم صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچانک کچن سے چیخنے کی آواز آئی۔ ریشم ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابو امی نے پوچھا۔ وہاں کوئی تھا، اس نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرا۔ امی نے ابو سے کہا، میں نے کہا تھا نا، مت لیں یہ گھر۔ ابو واقعی میں اب سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ رات ہوئی تو سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ امی نے کچن میں بیلن تختہ چیک کرا۔ ابو نے کنڈی صحیح سے لگائی۔ آدھی رات کو نکاش نے امی کو جگایا۔ امی، ہانیہ کو دیکھیں، اس نے اسٹور روم کی طرف انگلی کی۔ امی نے دیکھا
تو ہکا بکا رہ گئیں۔ پھر سے وہی منظر، میاں کو جگایا، وہ بھی پریشان۔ ہانی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ ابو نے پوچھا۔ پاپا روٹی بنا رہی ہوں بابا کے لیے۔ ابو اس کے پاس گئے۔ اچھا ابھی سو جاؤ، کل بنا دینا، اسکول جانا ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے پاپا، ہانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بابا میں کل روٹی بنا کر دوں گی آپ کو۔ ہاں ہاں وعدہ، اس نے جیسے کسی کی بات کا جواب دیا۔ ابو نے اسے اپنے پاس لٹایا۔ دوسرے دن مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ انہیں کہا مجھے کوئی ایسی چیز دیں جس کی وجہ سے میں انہیں دیکھ سکوں۔ اتنا تو انہیں بھی پتہ تھا، یہ جو بھی ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مولوی صاحب نے تعویذ دیا کہ پہن لیں۔ ابو نے وہ پہنا اور گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا اور انہوں نے جیسے ہی سامنے دیکھا، سامنے ہانیہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کوئی بزرگ بیٹھے تھے۔ سفید لمبا سا جبہ جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں، سفید داڑھی، سر پہ صافہ۔ ابو مطمئن ہو گئے، تھوڑے چہرے پر نور اور ہلکا سا تبسم۔ ابو ان کے قریب گئے اور سلام کیا۔ السلام علیکم بابا، ابو نے ادب سے ہی کہا، کیونکہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ہی ابو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اللہ والے ہیں۔ وعلیکم السلام کہو بیٹا، کیوں ضرورت پڑی مجھ سے بات کرنے کی؟ انہوں نے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آواز میں رعب اور دبدبا تھا۔ گھر والے پریشان کہ ابو بات کس سے کر رہے ہیں، ماں سوائے ہانی کے؟ بابا اگر آپ کو ہمارے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، پر میرے بچوں کو کچھ مت کریں۔ اس طرح ہانیہ کا رات اٹھنا، ریشم نقاش کا ڈرنا، میری بیوی بھی آپ کی موجودگی محسوس کر کے ڈرتی ہے۔ ابو نے آرام سے دبے لفظوں میں پوری بات سمیٹی۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو بابا ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ نشہ کرتے تھے، گھر ناپاک رکھتے تھے، اذان کے وقت سو رہے ہوتے تھے اور گھر میں گانا چل رہا ہوتا تھا۔ میں انہیں صرف ہونے کا احساس دلاتا تھا جس سے وہ ڈر کر چلے جاتے، بابا جی نے تحمل سے کہا۔ پر بابا اس طرح ہم؟ ابو نے سوال کیا اور امی لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، یہی مناسب ہے، کیونکہ میرا اس طرح رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ ان کی نظر امی اور بچوں پر پڑی جو واقعی خوفزدہ تھے۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے کہا۔ کہیں نہیں میرا بچہ، آپ کے لیے میں کہیں نہیں جا سکتا، بابا نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابو کو سلام کر کے غائب ہو گئے۔ ابو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور امی کو اشارہ کیا کہ سب صحیح ہو گیا ہے، اور واقعی میں پھر کبھی ہانیہ رات کو نہیں جاگی، کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، گھر میں بھی کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ 15 سال بعد۔ ماما میں جا رہی ہوں کالج، ہانی کی آواز آئی۔ ہاں بیٹا جائیں، اللہ کی امان، امی نے کہا۔ ریشم اور نقاش یونیورسٹی جاتے۔ نقاش پارٹ ٹائم کام بھی کر رہا تھا۔ ریشم شام میں ٹیوشن پڑھتی۔ ابو کو ترقی ہوئی تھی۔ ہانیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ گھر چھوڑے ہوئے انہیں 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جاتے اس گھر کو چھوڑ کر، اگر وہ واقعہ نہیں ہوا ہوتا 4 سال پہلے۔ شام کا وقت تھا، ابو کے آنے کا وقت تھا۔ بڑے بچے دونوں اکیڈمی گئے تھے، نجم باہر کھیلنے گیا تھا۔ ہانی کمرے میں بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا اس ڈور میں کچھ آواز آئی ہے۔ اس نے دھیان نہیں دیا، پھر اسے پھر آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ ہلکی ہلکی سی آواز۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کرنے لگی تو کسی کی آواز کچھ یوں سنائی دی۔ ہانیہ روٹی، ہانیہ روٹی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ یہ آواز اس نے خود سے پوچھا، کہاں سنی ہے؟ ذہن پر زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ 15 سال کی لڑکی تھی، بچپن والی بات کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ تب وہ محض 4 سال کی تھی اور کبھی گھر والوں نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ انجان تھی۔
اسے محسوس ہوا اسٹور روم میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف گئی۔ دروازے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بیچ میں بیلن رکھا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گئی۔ ہانی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ ماما کچھ نہیں، اسٹور سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مجھے لگا چوہا ہے، میں آئی تو بیلن یہاں رکھا تھا، پتہ نہیں کون لایا، ہانی نے کہا۔ بیلن یہاں کیسے؟ امی سوچ میں پڑ گئیں۔ امی کہاں گم ہو گئیں؟ ہانی نے امی کو ہلایا۔ ہاں کچھ نہیں، چلو تم چلو یہاں سے پڑھائی کرو، امی نے کہا۔ جی چلیں، ہانی نے کہا۔ امی نے اسٹور سے نکلتے ہوئے سوچا، کہیں وہ واپس نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امی نے سوچ کو رد کیا۔ دونوں صحن میں آ گئے۔ دروازہ بجا تو ہانی نے کھولا۔ ابو، السلام علیکم۔ ہانی نے سر جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ابو نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ابو، ہانی نے کہا۔ دونوں آ کر صحن میں بیٹھے، دونوں باتیں کرنے لگے۔ ابو نے دیکھا امی خاصی چپ ہیں۔ کیا ہوا بیگم، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ ابو نے پوچھا۔ امی نے چونک کر ابو کو دیکھا، پھر سوچا رات کو بتائیں گی۔ جی وہ کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، امی نے بولا۔ ارے نہیں ابو، اصل میں آپ کو پتہ ہے نا امی چوہوں سے کتنا ڈرتی ہیں، بس وہ اسٹور روم میں شاید چوہا آ گیا ہے، امی ڈر رہی ہیں، ہانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا، آپ کی امی کسی سے تو ڈرتی ہیں، ورنہ ہمیں تو لگا تھا بس ڈراتی ہیں، ابو نے مذاق میں کہا، جسے سن کر ہانی اور گھر میں داخل ہونے والے نکاش اور ریشم کا بھی قہقہا بلند ہوا۔ امی کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان باتوں میں ہی شام گزر گئی۔ رات کو ابو جلدی سو گئے تو امی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ آدھی رات کے وقت ہانی کی آنکھ کھلی۔ اسٹور روم سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے چوہا ہی ہے، اف اللہ، میری اسٹوری بکس کہیں ریک پر نہ چلا جائے یہ۔ وہ اٹھ کر اسٹور روم گئی۔ لائٹ آن کرنے لگی ہی تھی کہ کچھ رینگتا ہوا اس کے پاؤں سے آ کر ٹکرایا۔ ابھی بتاتی ہوں چوہے کے بچے۔ لائٹ آن کی ہی تھی کہ اس نے دیکھا پاؤں کے پاس بیلن پڑا ہے۔ یہ یہاں، اوہو، ماما بھی نہ، لگتا ہے شام میں بھول گئیں لے جانا۔ اس نے نیچے جھک کر اٹھایا تو نظر سامنے گئی۔ یہ تختہ یہاں شام میں تو نہیں تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ پر امی یہ چیزیں یہاں کیوں رکھ رہی ہیں؟ وہ دونوں اٹھا کر مڑنے لگی تو اسے محسوس ہوا کسی نے آواز دی ہو۔ روٹی بنا دو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر کوئی نہیں۔ یہ آواز کہاں سنی ہے؟ خیر چھوڑو، اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بیلن تختہ کچن میں رکھ کر آ کر سو گئی۔ امی، یہ آپ نے بیلن تختہ اسٹور روم میں کیوں رکھا تھا؟ صبح ناشتے کے دوران ہانی نے پوچھا۔ بیک وقت ابو، امی، نکاش اور ریشم کا ہاتھ رکا۔ میں نے تو نہیں رکھا تھا، امی نے حیرانی سے کہا۔ نہیں امی، رات کو اسٹور روم سے آواز آئی، میری آنکھ کھلی، میں گئی تو دیکھا بیلن تختہ رکھا تھا، اٹھا کر میں نے کچن میں رکھا، ہانی نے بتایا۔ اس نے روٹی اور آواز والی بات اس لیے نہیں بتائی کہ شاید وہم ہو۔ امی، ابو، نکاش، ریشم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہانی بیٹا، آپ نجم کے ساتھ اسکول جائیں، لیٹ ہو جائیں گی، ابو نے جلدی سے بات بدلی۔ جی ابو، ہانی نے کہا۔ دونوں نے بیگ اٹھائے اور اسکول کے لیے نکل گئے۔ ہانیہ کے ابو، کل شام بھی یہی ہوا تھا، ہانیہ کو بیلن ملا تھا اسٹور سے کہیں، بابا پھر سے تو نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو نے امی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر یہ جو ہو رہا ہے، امی نے پریشان ہو کر کہا۔ مولوی صاحب تو گاؤں گئے ہیں، مہینے بعد آنا ہوگا ان کا، اور وہ تعویذ تو میں سمندر میں ٹھنڈا کر چکا، چلے میں شام میں کسی عامل کو دیکھتا ہوں، ابو نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، امی نے بولا۔ سب گھر سے چلے گئے تو امی بھی کام نمٹانے لگیں گھر کے۔ پورا دن تو کچھ نہیں ہوا،
شام میں ہانی امی کے ساتھ کام کرنے لگی۔ دروازہ کھول دیا تھا کہ بیچ میں جانا نہ پڑے۔ ویسے بھی اب دیکھا بھالا محلہ تھا اور چوری ڈکیتی اتنی نہیں تھی۔ امی کے ساتھ ہانی شام کا ناشتہ بنانے لگی کہ دونوں کو لگا پیچھے سے کوئی کمرے میں گیا۔ لگتا ہے ابو آ گئے، ہانی نے کہا۔ ہاں پر سلام نہیں کیا۔ امی کو تعجب ہوا۔ دیکھو تو کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ اللہ نہ کرے، امی نے پریشانی والے لہجے میں کہا۔ جی امی، ہاتھ دھو کر وہ نکلنے والی تھی کہ ابو کی آواز آئی۔ ابو گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، ابو نے سلام کیا۔ امی اور ہانی نے چونک کر دیکھا۔ ابو یہاں ہیں؟ تو شاید نقاش بھائی، ہانی نے امی سے کہا۔ السلام علیکم، نقاش اور ریشم سلام کرتے ہوئے اندر آئے۔ نجم بھی ان کے ساتھ اندر آیا۔ اب واقعی دونوں چونکیں، کیونکہ وہم ایک کو ہو سکتا ہے، دونوں کو نہیں۔ ہانی فوراً اندر گئی۔ روم خالی، اسٹور روم میں دیکھا وہ بھی خالی۔ باہر آ کر امی کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ابو نے پوچھا۔ ہانی نے پوری بات بتائی۔ ابو کو بھی لگا معاملہ سنجیدہ ہو رہا ہے۔ شاید وہم ہوگا آپ کا، چلیں سب ناشتہ کریں۔ ابو نے دھیان بٹایا سب کا اور پورے دن کے حال پوچھنے لگے سب سے۔ رات کو امی سے کہا، بس اب گھر بدلتے ہیں۔ ہاں میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ امی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کل ہی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کرتا ہوں، ابو نے کہا اور امی کو سونے کا کہہ کر سو گئے۔ آدھی رات کو ہانی کی آنکھ کھلی۔